اردو صحافت کے 200 سال ہونے کے باوجود بھی ریاست کرناٹک میں اردو صحافیوں کی کوئی ریاستی تنظیم نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں جو ہمارے مدیران ہیں یا سینئر جو جرنلسٹ ہیں، یہ ان کی لاپرواہی یا پھر نوجوان نسل کو سامنے نہ لانا، اس طرح کے کوئی معاملات ہیں جو یہ آج تک ریاست کرناٹک میں اردو صحافیوں کی کوئی تنظیم عمل میں نہیں ہے؟ آپ نے بہت صحیح سوال کیا ہے کہ اردو صحافیوں کی تنظیم نہ ہونے سے اردو صحافیوں کو کئی مسائل کا سامنا ہے، اور خاص طور پر جو اردو صحافت پہ نئی نسل آ رہی ہے ان کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے، اور انہیں بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ پولیس کا مسئلہ ہے یا گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ان کو درپیش آ رہے ہیں، لیکن کوئی آرگنائزیشن، کوئی تنظیم نہ ہونے سے ان کی رہنمائی نہیں ہو پا رہی، ان کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ کرناٹک میں بہت بار کوشش کی گئی اردو کی ایک اردو صحافیوں کے ایسوسیشن قائم کی جائے، لیکن وہ بات نشستاً گفتاً برخاستاً تک ہی رہی، یا پھر تھوڑا بہت کوئی ایک اجلاس ہوا، اس کے بعد پھر دوسرا اجلاس نہیں ہوا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اردو کی جو حالت ہے وہی حالت اردو کے صحافیوں کی بھی ہے۔ تو اب اس وقت اردو کو بچانے کا سوال چل رہا ہے، تو اب اردو کے صحافیوں کو بھی بچانے کے لیے کوئی ایک تنظیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے اہم بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو ملت ہے، اردو داں عوام ہے، وہ اردو کو تو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، اردو کے اخبار کو تو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اردو کے صحافی کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ اب جب اردو کا صحافی زندہ نہیں رہے گا تو اردو اخبار کیسے چلے گا؟ اگر اردو کا ادارہ چلانے والا، اردو بولنے والے، اردو پڑھنے والے ہی نہیں رہیں گے تو اردو کیسے باقی رہے گی؟ تو اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تمام اداروں کو بھی، آپ نے 200 سالہ جشن کی بات کی، بہت اچھی بات کہی، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 200 سالہ جشن کا کرناٹک میں کوئی پروگرام نہیں ہوا، اردو کے صحافیوں کو کوئی فیلیسیشن، کوئی تہنیت نہیں کی گئی، لیکن اردو کے جو انجمنیں ہیں، اس کے جو عہدیدار ہیں، ادیب ہیں، شعراء ہیں، ان کے تہنیتی جلسے، ان کے فیلیسیشن بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں، لیکن اردو کے صحافی کا کوئی جلسہ، اس کی خدمات کے اعتراف کا یا اس کی حوصلہ افزائی کا کوئی جلسہ آج تک کرناٹک میں منعقد نہیں ہوا۔ اور کرناٹک اردو اکیڈمی سے بھی اردو صحافی کے بہترین ایوارڈ دیے جاتے تھے، لیکن 3-4 سالوں سے یہ سلسلہ بھی رکا ہوا ہے، کیونکہ کرناٹک اردو اکیڈمی بی جے پی گورنمنٹ میں تشکیل ہی نہیں پائی۔ تو ان حالات میں بہت نئے نوجوان جو صحافی ہیں، اور بہت سارے صحافی امید کی نظریں لگائے بیٹھے ہیں کہ کرناٹک میں ان کی اپنی ایک تنظیم ہو، ان کی ایک اپنی آرگنائزیشن ہو، تاکہ وہ بھی متحد و منظم ہو جائیں۔ آپ گزشتہ 45 سالوں سے اردو صحافت سے جڑے ہوئے ہیں، ریاست میں اردو تنظیم قائم کرنے کے لیے آپ کی کیا پہل ہوئی؟ میں نے بھی 2-3 مرتبہ کوششیں کی، لیکن ہمارے جو صحافی ہیں اس تنظیم سے جڑ نہیں پائے، اور بہت سارے صحافی جو ہیں وہ تحفظات ذہنی کا شکار ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ ہمارے پاس بہت خوبصورت نعرہ ہے کہ ابھی میں یہاں اندر آ رہا تھا تو میں نے پڑھا کہ اتحاد زندگی، انتشار موت، لیکن یہ صرف نعرہ ہے، پریکٹیکلی یا عمل میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو انتشار ہی انتشار ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے مسائل کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ہمارے مسائل کا انبار لگا ہوا ہے۔ ہم متحد و منظم ہو کر آرگنائز طریقے سے اپنے مسائل کو حل کرنے میں کوئی دلچسپی، کوئی پہل نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے میں کھلے الفاظ میں بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سینئر جرنلسٹ جتنے بھی ہیں وہ ایک دوسرے کو قبول کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آج جو سینئر جرنلسٹ ہیں کرناٹک میں، اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو ان کی جگہ کون لے گا؟ یہ فکر بہت ضروری ہے۔ آج اب میں ہوں 45 سال میں نے اس صحافت کے لیے لگا دیے، لیکن میری بڑی تڑپ ہے کہ میری طرح کوئی نوجوان آگے آئے اور صحافت کو اختیار کرے، لیکن نوجوان آگے نہیں آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں ہم کو کیا فائدہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافت جو ہے، میڈیا جو ہے، وہ نفع نقصان کا کام نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو وقف کرنے کا نام صحافت یا ایسا پیشہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو وقف کر دینا پڑتا ہے، اس میں اپنی پوری زندگی لگانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر آپ قوم و ملت کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس میں نفع نہیں دیکھا جاتا، آدمی کے اپنا شوق،
اپنی دلچسپی اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ان حالات میں اردو صحافت کی بقا اور اس کی فروغ کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ آج جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اردو کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، یہ بہت اہم ہے۔ آج دیکھیے کہ ایک دور تھا کہ فارسی بہت مقبول تھی اور لوگ فارسی پڑھنا ایک فخر کی بات، اور جس کو فارسی نہیں آتی اس کو بہت ہی ایک جاہل سمجھا جاتا تھا، لیکن فارسی ختم ہو گئی۔ آج اردو کا بھی ویسا ہی حال ہے، آج اردو بھی فارسی کی طرح ختم ہونے کے دہانے پر آ چکی ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ چاہے اپنے بچوں کو، میں اردو داں ریاست کے پورے اردو داں عوام سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو کنڑا میڈیم میں پڑھائیے، انگلش میں پڑھائیے، جس میڈیم میں چاہے آپ کی سوچ کے مطابق پڑھائیے، لیکن اس کے ساتھ اردو بھی ضرور پڑھائیے۔ اور یہ ہر اسکول میں تیسری زبان کی حیثیت سے اردو کو پڑھانے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جب ہم ایڈمیشن، ہمارے پیرنٹس اسکولوں میں ایڈمیشنز کراتے ہیں تو تیسری زبان کے بارے میں پوچھتے نہیں، مینجمنٹ بھی ان کو نہیں پوچھتا، کیونکہ اگر ہم تیسری زبان اردو لکھائیں گے تو مینجمنٹ کو ایک پوسٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے اردو ٹیچر کا، جو مینجمنٹ نہیں چاہتا۔ تو آپ جب پوری فیس دے رہے ہیں، پورا ڈونیشن دے رہے ہیں، تو ایک سبجیکٹ اردو بھی رکھائیے۔ تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ زبان سے آپ کی تہذیب، اردو زبان سے آپ کی تاریخ، آپ کے اخلاق، سب کچھ اردو زبان سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج نوجوانوں میں جو بگاڑ آیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اردو زبان سے واقف نہیں ہے، اور اردو کو رومن انگلش میں لکھا جا رہا ہے، رومن انگلش میں پڑھا جا رہا ہے۔ اب یہ اس سے بہت بڑا نقصان اردو کا ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ رومن انگلش میں اخلاق کی تعلیم نہیں دے سکتے، آپ اردو اگر آپ کو آئے گی تو عربی کا جو سرمایہ ہے وہ پورا کا پورا سرمایہ اردو میں ہے۔ تو ہماری نسل کو اگر ہم اچھے اخلاق دینا چاہتے ہیں تو اردو کو زندہ رکھنے کے لیے اردو کی تعلیم دلانا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اردو کی کتابوں کو عام کرنے کی، دیکھیے آپ، اب کبھی ہم ریلوے میں سفر کرتے یا بس میں سفر کرتے تو بک اسٹال ہوا کرتے تھے ریلوے اسٹیشنز میں اور بس اسٹینڈس میں، آج وہ دکھ نہیں رہے، کیونکہ ہم اخبار خریدنا بھول گئے، کتابیں خریدنا بھول گئے۔ تو آج اردو کے کتابیں دکانیں بند ہو رہی ہیں، دلی کا مشہور جامع ملیہ بک ڈپو بھی بند ہو رہا ہے، کتابوں کا ایک بڑا، اس کی ایک تاریخ ہے۔ تو آج ہم کتابیں خریدنا چھوڑ چکے ہیں۔ تو میں نے ایک تحریک شروع کی ہے، آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی پروگرام میں، شادی ہو یا کوئی بھی، کسی کو آپ فیلیسیٹ کر رہے ہیں، کسی کو آپ مبارکباد دے رہے ہیں، شادی میں جا رہے ہیں، تو آپ وہاں شال پھول وغیرہ لے جانے کے بجائے کتاب لے جا کر دیجیے، کتاب کا تحفہ دیجیے، تو اس سے کتابیں کا چلن عام ہو جائے گا۔ ابھی ہم خواجہ بندہ نواز یسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سے آ رہے ہیں، ایک حضرت کا 619واں عرس منایا گیا۔ بہت سارے لوگوں کو شاید معلوم ہوگا کہ حضرت خواجہ بندہ نواز کی عمر 105 سال تھی اور آپ نے 105 کتابیں لکھی، لیکن ہم عرس میں خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جاتے ہیں تو کتاب نہیں خریدتے۔ سب سے پہلے ہم کیا خریدتے ہیں؟ غلاف خریدتے ہیں، پھول خریدتے ہیں، پھر مٹھائی خریدتے ہیں، پھر زیارت کر کے واپس آتے ہیں، کیا خریدتے ہیں؟ کھلونے خریدتے ہیں، برقعے خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، برتن خریدتے ہیں، نہیں خریدتے تو کتابیں نہیں خریدتے۔ جب خواجہ بندہ نواز نے 105 کتابیں کس کے لیے لکھی ہیں؟ ہمارے لیے تو لکھی ہیں۔ ہم جب ان کی کتابیں نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم ان سے محبت اور عقیدت کا دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں؟ خواجہ بندہ نواز سے ہٹ کر تمام اولیاء نے کتابیں لکھی ہیں، علم کو فروغ دینے کا کام کیا ہے صوفیاء کرام نے، لیکن ہماری اس طرف پہنچ ہی نہیں ہے۔ کسی بھی ولی کی بارگاہ پہ ہم جاتے ہیں تو زیارت کا مقصد یہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ پھول چڑھا دینا، فاتحہ پڑھ لینا، یہ زیارت کا مقصد نہیں ہے۔ زیارت کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس ولی کی سوانح حیات کو، ان کی لائف ہسٹری کو پڑھیں، اور انہوں نے جو پیام دیا ہے، جو تعلیمات دی ہیں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پیغام نسل در نسل 800 سال سے اولیاء کرام کا چلتا آ رہا ہے آج تک، لیکن ہمارے پاس وہ پیغام ہی بند، دروازہ ہی بند ہو گیا، اور اتفاق سے آج بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، بڑی پریشانی، تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ملک میں مسلمانوں کے خلاف ایسے حالات ہو رہے، ویسے حالات ہو رہے، لیکن آپ کے پاس بہترین پلیٹ فارم موجود ہے، درگاہیں، جہاں پر غیر مسلم عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں،
مجھے آپ بتائیے کہ ان غیر مسلموں کے لیے آپ کے پاس کیا پیغام ہے؟ آپ کسی بھی درگاہ میں جا کر آپ کو پوچھئے کہ وہاں کنڑا میں کوئی کتاب ہے؟ نہیں ہے، کنڑا میں کوئی کتاب نہیں۔ تو آپ ہے نا کنڑا زبان میں صوفیہ کرام کی تعلیمات کو، اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کے پیغام کو کنڑا میں شائع کر کے آنے والے غیر مسلم برادران وطن کو تحفے میں دیں، اسلام کو سمجھنے کا موقع فراہم کریں، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اس کو ہماری بارگاہوں سے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اردو زبان کو زندہ رکھنے کے لیے بچوں کو اردو پڑھانا، اور ہم اردو کتابیں خریدنا، اردو اخبار خریدنا۔ اگر گھر میں کتابیں اور اخبارات آئیں گے، گھر میں سب لوگ پڑھیں گے تو معلومات میں اضافہ ہوگا، ایک گھر کا ماحول تعلیمی علمی ہو جائے گا۔ آپ گھر بناتے ہیں، گھر میں سارے سجاوٹ کے سامان لگاتے ہیں، آپ کا جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں بتاتا ہے، لیکن نہیں بتاتا تو کوئی لائبریری کا کھانا، کوئی گوشہ، کوئی کارنر کتابوں کا آپ کو کسی گھر کے نقشے میں نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم کتابوں سے، علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے علاوہ دیگر ریاستوں کی طرح کرناٹک میں بھی اردو کو دوسری زبان کا درجہ ملنا چاہیے؟ یقیناً ملنا چاہیے۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ کرناٹک ہندوستان کی واحد ریاست ہے جہاں پر اردو کو نافذ کرنے کا مقدمہ سپریم کورٹ تک گیا تھا۔ ایک جیو ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 15% گورنمنٹ آف کرناٹکا کا جیو ہے کہ 15% جو آبادی ہے اس علاقے میں، اسی آبادی میں گورنمنٹ کے تمام آرڈرز نکالے جائیں۔ یہ جیو ہے، تو اسی کو چیلنج کرتے ہوئے بیدر سے صبغت اللہ قادری صاحب، جو بیچارے اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے اردو بچاؤ تحریک بنائی تھی جس کا میں بھی نائب صدر تھا۔ ہم نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، تو ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ گورنمنٹ کے تمام آرڈرز، تمام نوٹیفیکیشنز اردو جو مائنارٹی لینگویج ہے 15% جس علاقے میں جو ہے، اگر مراٹھی بھی ہے تو مراٹھی میں بھی نکالے جائیں، لیکن گورنمنٹ آف کرناٹکا نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ پھر ہم نے اس کو سپریم کورٹ میں دائر کیا اور سپریم کورٹ میں کنٹمپٹ آف کورٹ کا مقدمہ ہوا، تو گورنمنٹ آف کرناٹکا وہاں پر معافی نامہ لے کر رجوع ہوئی، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم زبانی معافی نامہ نہیں دیں گے، آپ پہلے ایک اپائنٹمنٹ آرڈر لائیے اردو ٹرانسلیٹر کا۔ تو جب گورنمنٹ آف کرناٹکا نے اردو ٹرانسلیٹر کا ایک آرڈر پاس کر کے، ایک اپائنٹ کر کے، وہ آرڈر کی کاپی سپریم کورٹ میں پیش کی، تو تب سپریم کورٹ نے گورنمنٹ آف کرناٹکا کو معاف کیا۔ اس وقت کرناٹکا اسمبلی میں خمر الاسلام صاحب اور ذوالفقار ہاشمی صاحب جیسے قائدین موجود تھے، انہوں نے اردو کے لیے اسمبلی میں آواز ہی نہیں اٹھائی، جبکہ سپریم کورٹ تک جا کر ہم نے اردو کا مقدمہ جیتا۔ تو آج کرناٹک میں اگر اردو کو دوسری سرکاری زبان بنانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو ہونا چاہیے، کم از کم وہ علاقہ جہاں پر اردو بہت زیادہ بولی لکھی پڑھی جاتی ہے، وہ حیدرآباد کرناٹک ہے، جس کو آج علاقہ کلیان کرناٹک کہا جاتا ہے، تو اس علاقے میں یا کم از کم شمالی کرناٹک میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا جانا چاہیے، اور کئی ریاستوں میں اس طرح کا درجہ اردو کو دیا گیا ہے۔ کیا آپ کو توقع ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ اردو زبان یا پھر اردو صحافت سے متعلق کچھ کر رہی ہے؟ توقع سے کچھ نہیں ہوتا، جدوجہد کرنا پڑتا، اس کے لیے منظم کوشش کرنا پڑتا۔ ہمارے پاس ایسا کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج پورے ملک کو یہ پیغام گیا کہ کرناٹک میں مسلمانوں نے بی جے پی کی حکومت کو تبدیل کر دیا، ایک طرفہ ووٹنگ ہوئی ہے۔ تو جب آپ ووٹ کی اتنی بڑی طاقت رکھتے ہیں تو کیا آپ صرف حکومتیں بدلنے کے لیے ہی ووٹنگ کریں گے؟ اپنے حقوق منوانے کے لیے بھی تو آپ کو ووٹنگ کرنا چاہیے۔ تو مجھے بتائیے کہ کرناٹک میں مسلمانوں نے کون سا ایجنڈا رکھا کانگریس کے سامنے کہ مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں ہونا چاہیے؟ جو 5 گارنٹیاں ہیں وہ تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، ساری قوموں کے لیے ہے۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ اسپیسیفائی مسلمانوں کے لیے آپ کیا سدرامیا گورنمنٹ دے رہی ہے؟ آپ ایک پولیس آفیسر کا تقرر نہیں کر سکی سدرامیا حکومت، آپ بتائیے، اور نام کے لیے 2 منسٹریاں آپ کو دی گئی ہیں، اور ایک اسپیکر کا چیئرمین بنایا گیا ہے۔ اس سے ہٹ کر آپ کے لیے کیا دیا گیا، اور آپ نے ڈیمانڈ کیا کیا؟ مجھے یہ بتائیے کہ مسلمانوں نے کوئی ڈیمانڈ رکھا ہے حکومت کے سامنے؟
तो फिर आप अपने आप को पहले सबसे अलमिया ये है कि हम इतने गाफिल हैं कि हमको खुद नहीं मालूम कि हमारे हुकूक क्या है, हमको क्या होना है। बस सिर्फ एक आवाज़ चल जाती है, कोई बेंगलुरु में बैठकर एक अपील करता है, कोई कहीं बैठकर अपील करता है, तो फौरी सब लब्बैक करके वो काम कर जाते हैं। लेकिन एक काम क्यों किया जाना चाहिए, इससे हमको क्या हासिल होना चाहिए, इस पर हमारी नज़र नहीं हुई। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।